بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری کے شروع میں ٹرانسفر لسٹ نکلی تو پتہ چلا کہ لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے ہیرا منڈی میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو تو میں مسجد کا امام ہی ہونا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے کلرک نے تو حد ہی کر دی، ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب آپ کی تو گویا پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا امامت ہی تو کرنی ہے، میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں جو ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا۔ ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ گیا تو بتاتا چلوں، شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ خیر، بادامی باغ اڈے پر ہم اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری تلاش کرنے لگے، اور ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر برقعے میں ملبوس عورت کو ساتھ دے کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو تانگے والے نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا، میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں۔ مسجد کے سامنے تانگا رکا، مانو تو محلے والوں کی جیسے عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونوں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اے جی نیا مولوی آیا ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ بہن، مرد کا کیا اعتبار، ہاں ہاں صحیح کہتی ہو، داڑھی والا مرد تو ہوتا ہی خطرناک ہے۔ عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف آ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانت داری سے ادا کر رہا تھا۔ بھئی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کر۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک، تھوڑا کوریدنے سے پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پر قریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ تو بتاؤ کہ پچھلے امام صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی کیا بتاؤں، جوان آدمی تھا، غیر شادی شدہ تھا، محلے میں بلا حسن کی کیا کمی، بس دل آ گیا ایک لڑکی پر۔ لڑکی کے دلال بلا کہاں جانے دیتے ہیں سونے کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہ مانے۔ ایک رات لڑکی کو بگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا جان سے ہی گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ اور پولیس نے قاتل پکڑے کہ نہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ میاں جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، بس چپ چاپ اپنی نمازیں پڑھائیں، دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیا کریں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ہی ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر
کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا، پھر ایک کھانے کی ڈکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا، نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا، سوچا کوئی ہوگی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہ معمول رہا تو میں نے سوچا کہ پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا کہ میں جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے، یہ سن کر کہنے لگا، میاں جی، بی بی نہیں جا سکتی وہاں۔ میں نے حیرانگی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ ڈالا۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو پتہ نہیں، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ، غلام شبیر کچھ شرم کرو۔ میرا غصہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی، یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، اور جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے لیکن طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد نورا کنجری کے گھر سے کھانا نہ آیا جس مسجد کا میں امام تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی، اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ بس میاں جی، بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے، کیا نام رکھا جائے اس مسجد کا؟ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی، تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے تھے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، میں نے کبھی نہ پوچھا، نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا، قرآن پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا، تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس بیٹھ کر ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ ایک دن جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی ریل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا۔ میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہے بچے کو گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کی ہوگی، معمولی شکل و صورت، سانولا سا رنگ اور چہرے پر پرانی چیچک کے گہرے داغ۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ نورا؟ نورا کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جی، میں نورا کنجری۔ باہر نکل کر کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ سمجھ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی بات کہے ہی چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی، اور اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو دیکھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی ہے کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ کہاں برداشت ہوئی ہوگی، پر آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا ہی ملے گی نا، جیسی ماں
हाँ वैसा ही बेटा, क्या हुआ? अगर मार दिया और फिर एक तवाइफ को क्या हक हासिल है कि मस्जिद के इमाम से शिकायत कर सके? मैंने बात का रुख बदलने के लिए पूछा कि कितने बच्चे हैं नूरा के? मस्जिद में पढ़ने वाले सब नूरा के बच्चे हैं। बस इस मोहल्ले में नूरा अपने बच्चों को मस्जिद में बेचती है, बाकी सब के सब बच्चे तो आवारा फिरते हैं। गुलाम शबीर की आवाज में फिर नूरा की वकालत गूंज रही थी। मस्जिद से बाहर निकले तो बाजार की रौनक शुरू थी। बालकनियों में झिलमिलाते पर्दे लहरा रहे थे और कोठों से हारमोनियम के सुर और तबलों की दाग की आवाज हर सू गूंज रही थी। पान, सिगरेट और फूलों की दुकानों पर भी धीरे धीरे रश बढ़ता जा रहा था। अचानक मेरी नजर नूरा के घर के दरवाजे पर जा पड़ी। वो बाहर ही खड़ी थी और हर आते जाते मर्द से ठाठे मारकर गप्पे लगा रही थी। आज तो उसका दूसरा ही रूप था। मैंने तंजिया निगाहों से गुलाम शबीर की जानब देखा। आखिर वो नूरा का वकील जो था। छोड़िए मियाँ जी, औरत फरेब है और दुनिया बड़ी जालिम है। उसने गोया बात को टालने की कोशिश की, मगर मैं भी इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था। ये बताओ मियाँ कि जब गाहक आते हैं तो क्या बच्चों के सामने ही? मैंने मायनी खेज अंदाज में अपना सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। मियाँ जी, एक तो उसके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं। दूसरा, मेहमानों के लिए बाहर सेहन में कमरा अलग है। गुलाम शबीर ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि गुलाम शबीर के लहजे से झांकती नागवारी का रुख नूरा की जानिब नहीं था। उसके बाद नूरा का जिक्र मेरे सामने तब हुआ जिन दिनों मैं अपने और जोजा के लिए हज बैतुल्लाह की घर से कागजात बनवा रहा था। उस गरीब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो और मैं अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में पेश हों और औलाद की दुआ करें। मेरा भी मन था कि किसी बहाने से मक्के मदीने की जियारत हो जाए। नाम के साथ हाजी लगा तो शायद महकमे वाले किसी अच्छी जगह तब्दील कर दें। जोजा का एक बांजा इन्हीं दिनों वजारत मजहबी उमूर में क्लर्क था। उसकी सिफारिश से दरख्वास्त की कबूलियत की कामिल उम्मीद थी। कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था, आपसे इजाजत हो तो अर्ज करूं? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए उसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करवा दें। उसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानब बढ़ा दिए। ये मेरी दरख्वास्त नहीं, ये नूरा की दरख्वास्त है। उसने सहम कर कहा। क्या? मियाँ होश में तो हो? नूरा कंजरी अब मक्के मदीने जाएगी, वो भी अपने नापाक पेशे की रकम से? तौबा तौबा, मेरे तो तन बदन में आग लग गई ये वाहियात बात सुनकर। मियाँ जी, तवाइफ है पर मुसलमान भी तो है, और वो तो अल्लाह का घर है, जिसको बुलाना चाहे बुला ले, इसके लिए तो सब एक बराबर है ना। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बहुत गहरी बात की थी। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले। वाह मियाँ वाह, तो फिर दरख्वास्त क्यों जमा कराऊं? नूरा से कहो कि सीधा अल्लाह को ही भेज दे। मैंने गुस्से में कहा और अंदर कमरे में चला गया। जोजा का बांजा बरखुरदार निकला और अल्लाह के फजलो करम से मेरी और जोजा की दरख्वास्त कबूल हो गई। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार के एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नजर भर कर देखा। फराइज पूरे करते करते रमई का दिन आ गया। बहुत रश था। हजारों लाखों लोगों का एक ठाठे मारता हुआ सफेद रंग का समुंदर था। अचानक भगदड़ सी मच गई। हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर पैर अटक ही गया। मैं नीचे गिरा। एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा, दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद ही की थी कि किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा दायां हाथ पकड़कर खींचा और मुझे सहारा देकर उठाया। मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी तरफ निगाह की। मानो तो एक लम्हे के लिए बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखता हूँ, मेरा हाथ मजबूती से थामे नूरा कंजरी मुस्कुरा रही थी। ये नापाक औरत यहाँ कैसे आ गई? इसकी हज की दरख्वास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ साहिब, एक अच्छी खासी गिरफ्त थी, मैं नहीं छुड़वा सका। वो मुझे अपने साथ खींचती हुई एक तरफ ले गई। उस तरफ कुछ औरतें इकट्ठी थीं। अचानक मेरी नजर जोजा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो बेताब निगाहों से मुझे ढूंढ रही थी। हमारी नजरें मिली तो सब कुछ भूल गई। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। आंसू पूछे, कहाँ चले गए थे आप?
آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی ہے، میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا؟ ہماری پڑوسن نورا؟ وہ یہاں کب آئی، کیسے آئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمع غفیر میں کوئی کہاں ملتا۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی اور میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر تھوڑی اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھنے پر میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میں نے غلام شبیر سے کہا، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکے شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکے شریف میں ملاقات ہوئی؟ مذاق نہ کرے میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے لیے بیچاری کو قتل کر دیا۔ ہمیں تو صبح پتا چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی ہے اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسو میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتا چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ ارے میاں جی، پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس کی نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور اس کے بچوں کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پونچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اسے راتوں رات کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا تھا، وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو گھر اٹھا کر لے آتی۔ کہنے کو تو وہ طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی تھی بچوں پر خرچ کرتی تھی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کرتی تھی، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کروانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی، کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلائے۔ میں تو شرمندگی کے مارے دبا جا رہا تھا۔ تعصف کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میں میری خطائیں اڑ رہی تھی، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں چندیائی جا رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں میاں جی؟ آپ تو اس کو ناپاک کہتے تھے۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنسوؤں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہوں غلام شبیر، کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ارے نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دے رہا تھا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی، مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ابھی اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پر نظر پڑی، ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ کیا بات ہے غلام شبیر، اب لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی، میرے خیال سے پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے۔ ان غریبوں کی کون دیکھ بھال کرنے والا ہے اب؟ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں۔ مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچے رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔